نجات ٹیکس نجات ٹیکس مہنگی بجلی نجات ٹیکس نامنظور 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 کیا ہے یہ بات آپ کان کھول کے سن لو کہ قسم کھانی ہے اس بات کی کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو یہاں پوری ریاست میں لگے ہوئے ووٹ جن پہ آزاد کشمیر لکھا ہوا ہے وہاں وہ پورا کشمیر لکھے گے آپ اور 40 سالوں کی کیا ضرورت ہے اس آزاد کشمیر کے اندر اتنے بڑے خرچے اتنی بڑی اسمبلیوں کی کیا ضرورت ہے ریاست جموں کشمیر کو آزاد ہو گئی ہے جب آزاد ہو تو پھر دیکھا جائے گا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنتی ہے یا نہیں بنتی اسلام میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر ہر سال اب 52 کی اسمبلی ہے اور چائنا جیسا بڑا ملک جس کے اندر 20 پاکستان سے پہنچ جا سکتے ہیں 25 سے زیادہ منسٹرز نہیں ہیں وہاں پہ کتنے 25 سے زیادہ اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہے کسی ملک میں 7 منسٹر ہے کسی میں 10 منسٹر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا قرآن جو اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ننی آل پر مذہب ویورز دیکھنے پہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج چکسواری ٹی وی آفیشیل اور میں حسن میزبان حسن وقاص جی ویورز آج تو میں تقریباً 6 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی سی کہ نجائز جو بجلی نے بنا ٹیکسز ہیں اس نے خلاف دھرنا دیتے ہیں چکسواری بازار کے اندر حمید آباد کالونی چوک کے اندر تو کسی کو عوام کٹھی ہوئی ہے آج جناب اس نا چھٹا دن ہے آج جناب آئرن میرپور بار کونسل نے صدر سو تکو کیا چیز کیا بانے باقی جناب کسی کو عوام تک افسر کٹھی ہوئی ہے آج تک کیا کی سچویشن ہے اور کیا نیکسٹ کیا ہو سی ہے سارا کچھ دسنے تو باقی جو نویں چینل کی سبسکرائب کری کرو تو باقی شروع کرنے آج نہیں ویڈیو وہ سارے بندے ڈالے سارے میں کوئی بھی بندہ جس مرضی جماعت رہا وہ کیا کھلا تھا میں خدا قسم اس نے مجھے جھانڈ ڈال دیا لوگوں نے منافقت ہے یہ پی ٹی آئی نا میں کسے جماعت رہنا میں اجمت آجنا صدر امید آباد کالونہ صدر جو پوچھو صدر سارے دکانداروں کو سارے واسطے صافی کرتے ہیں اس سے میں کوئی طرح تمام لوگ موجود ہیں اگر بندے سارے تو متفق ہو سارے متفق ہو تو تسا خدا کا سب کوئی کم نہیں رکی اور یہ سارے رسو تو سارے طرف پر بیٹھے نجات ٹیکس نجات ٹیکس مہنگی بجلی نجات ٹیکس نامنظور 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 باٹا آئے آئے بیک پائے باٹا بیک پائے باٹا مہنگی بجلی مہنگی بجلی نجات کیا ہے یہ بات آپ کان کھول کے سن لو کہ قسم کھانی ہے اس بات کی کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو یہاں پوری ریاست میں لگے ہوئے ووٹ جن پہ آزاد کشمیر لکھا ہوا ہے وہاں وہ پورا کشمیر لکھیں گے ہم آواز لکھیں گے پوری ریاست میں جہاں بھی ووٹ لگا ہوا آزاد کشمیر کا کیسے آزاد ہیں ہم مجھے یہ بتاؤ وہ لوگ جو آپ کو بیوقوف بنا کے آپس میں جھگڑے کرواتے ہیں لڑائیاں کرواتے ہیں آج کہاں ہیں وہ ایم ایل اے حلقہ نمبر 2 کا آج آپ کے سامنے میں کھل کے بات کروں گا مجھے پتا چلا کہ کل رڑا کے مقام پہ کہ ہمارے یہ لوگ جو اس تحریک میں شامل ہیں ان کے ساتھ کچھ کی کوئی قومیں ہوگی دیکھو یہ حال ہے شرم کی بات ہے ہمارے لیے ڈوب مرنا چاہیے ہم کو اس لیے میری یہ گزارش ہے منت ہے صدر شبیر نگیال ہمارا کیا چکسواری کیا امید آباد ہم سب کا وہ صدر ہے سب نے قسم کھانی ہے جو باتیں اس نے کی ہے کوئی مائی کلال یہاں کھڑے ہو کہ وہ باتیں نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے ہم نے اس کے پیچھے اتفاق کرنا ایک وہ شخص ہے جو آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہے نہ صدر شبیر لیڈر ہے نہ میں لیڈر ہوں میری بھائی دوستہ ہے کہ دوستہ تو سرکاری ملازم ہے کیا سامنے نہ ہو پر میں دوستہ سال ویسے ہی بند ہویا نوکری کی کیا کرتا ہے جان ہی نہ رہی ہے لہذا میں سارے دوستوں پہلے اپنے ہاتھ سے بھائی نکلنا پڑا میں خالی اس سے بارے اپنی نمائندگی ظاہر کر
کیا گیا سی پہلی باری بھی تو دوسری باری بھی مشرف صاحب نے توثیق کی ہے انہیں گل کی ہے کہ آزاد کشمیر کی بجلی اضافی دے سکتے ہیں اتنی زیادہ بڑی ڈیمانڈ ہی کوئی 400 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے جنہیں تو سنیا کسی کو دوستہ تھا کہ کتنے بجلی سے پیدا کرنے 6000 میگا واٹ تب نہیں آ سکی 400 میگا واٹ ایک بنانا 50 روپے فی یونٹ بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی انہوں نے، لیکن میں خراج تحسین ایک بار پھر پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس تاریخ کو کامیاب کرانے کے لیے دن رات محنت کی. میں جناب اسٹیٹ سیکرٹری خواجہ شام الحق ایڈوکیٹ، جناب خواجہ شعیب ایڈوکیٹ صاحب، میرے دوست میرے بھائی شبیر نگیال صدر علیون حمید آباد کالونی، چوری شکور دمیال صاحب، راجہ علی سر صاحب، حاجی بھائی محمد صاحب، اعجاز احمد صاحب، علی ذہن صاحب، چوری عاطف ندیر صاحب، راجہ ساجد صاحب، خواجہ رضوان لون صاحب، چوری فاروق زرگر صاحب، اسرار ایوب چٹھا صاحب، جہانگیر بدر صاحب، ریاض قریشی صاحب، شبیر شراز صاحب، چودھری عابد جرنلسٹ جو ہیں، چوری زبیر دھمیال صاحب، خرم صدیق صاحب، حاجی شفیق صاحب، بابر ہدایت صاحب، ظفر مغل صاحب، ارسلان محمود، پریس نمائندگان پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، خواجہ شفیق صاحب، راجہ عبدالعزیز صاحب، منیر حسین سیٹھی صاحب، شبیر نگیال صاحب، فیضپور شریف، نیام چک پلاس، عیسر خان آباد وغیرہ، جہاں سے میرے سارے دوستوں بھائیو السلام علیکم. معذرت خواہ کہ ہم یہاں پہ تھوڑا لیٹ پہنچے، اور لیٹ اس وجہ سے پہنچے کہ ہمیں راستے میں کوئی ایک تو کچھ پروگرام بھی اٹینڈ کرنے تھے، کچھ شادیاں تھیں میرپور کے اندر. میں دوستوں میں کلمہ پڑھ کے آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں جو ہم وکیل ہیں، میں پروفیشنل وکیل ہوں، یہ ساری وکیلوں کی پوری فصل آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور یہ سارے مصروف ترین وکیل ہیں، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو کام ہم نے شروع کیا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہے عوامی نمائندوں کا کام. یہ جو لوگ ووٹ لیتے ہیں آپ سے، ووٹ لیتے ہیں، یہ کام ان کا ہے کہ آپ کے حلقے کے اندر ووٹ لینے کے بعد کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو یہ کام ان کا ہے، یہ فرض ان کا ہے کہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کریں. یہ ہمارا فرض نہیں تھا. میں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا محمد رسول اللہ آپ سے کہتا ہوں کہ جس دن میں نے ذہنی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ تجویز جو ہے اپنی بار ایسوسیشن کے سامنے اور اپنے میرپور کے تمام باسیوں کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا کہ ایک خاکروب جو ہے وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی اور بیوی کے ساتھ میرے گھر میں آیا. میری دوستی غریب لوگوں کے ساتھ ہے، ان خاکروبوں کے ساتھ میری دوستی ہے. وہ خاکروب میرے گھر میں آیا، شام کا ٹائم تھا، میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں اپنے بٹھایا، لائبریری کے اندر پانی دیا، میں نے کہا حکم کریا. وہ بل اپنا لے کے آیا اور خدا کی قسم دھاڑے مار مار کے رویا اور اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے اس نے کہا کہ میں یہ 6000 کا ملازم ہوں، میرا بل 12000 روپے آیا ہے، یہ بل میں وکیل صاحب کیسے دے سکتا ہوں؟ اب مجھے بتائیں، اس دن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے ذہنی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اس حق کے لیے، اس سچ کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ پانی آپ کا ہے، یہ بجلی آپ کی ہے، یہ آپ کا حق ہے. اپنے حق کے لیے ہم حسین پیروکار ہیں. حسین نے گردن کٹائی، شہادت حاصل کی، آج حسین زندہ ہے، یزید پہ ساری دنیا لعنت بھیجتی ہے. راحت اندوی کا ایک شعر یاد آتا ہے. انہوں نے کہا لوگ ہر موڑ پر نکل کر سنبھلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پر نکل کر سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو گھر سے نکلتے کیوں ہیں. میں ان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں نے اپنا ڈر اتار پھینکا ہے، اتار پھینکا ہے. اب لوگ اپنا آپ کے جھانسے میں آئیں گے، نام سے کریں گے. اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تم کس چیز کو گرفتار کرو گے؟ تمہارے پاس پورے ریاست جموں کشمیر کے اندر اتنی جیلیں نہیں ہیں، تم 32 لاکھ لوگوں کو گرفتار کرو گے، آزاد کشمیر کے 22 کروڑ پاکستانیوں کو گرفتار کرو گے. یہ تحریک تو، یہ آواز تو ہر گھر سے نکل آئی ہے. کوئی ظلم اور جبر پہ مبنی نظام جو ہے وہ زیادہ نہیں چل سکتا. مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی نے فرمایا ظالم جو ہے، ظالم کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظالم کی حکومت، ظلم کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، لیکن غیر منصف
गैर मुनसफ काफिर की हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन गैर मुनसफ और जालिम जो बंदा है उसकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। गैर मुनसफ की जो मैंने पढ़ा हुआ है, ये आप उठा के देखे सारे बिल्लात आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर, एक बंदे की तनख्वाह 10,000 है, एक पंखा उसके घर में लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, 50,000 के बिल। और मैं कलमा पढ़ के आपको कहता हूँ, ₹1.58 ये रेट पे करते हैं। कितना? ₹1.58 2 अरब 10 करोड़ यूनिट ये वापदा से खरीदते हैं। इस यूनिट पे जो कास्ट मंगला के मुकाम पे आ रही है, 5 पैसे से कम कास्ट आ रही है। कितनी? 5 पैसे से कम की कीमत में ये यूनिट जो है ये वहां पे तैयार हो रही है। किस जगह पे? मंगला पे। ये सारी बिजली यहाँ पे बेचती है, वापदा को ग्रिड स्टेशन नेशनल में देती है और उनको फिर पे करती है, उनसे बिजली खरीदते हैं। कितने पैसों में? ₹1.58 में। आपको कितने में फरोख्त कर रही है? 72 रुपए में, 70 रुपए में। ये इंसाफ है? ऐसे हुक्मरानों की हुक्मरानी चल सकती है? वज़ीर आज़म साहब ने कहा ना 60% चोर हैं इस महकमे के अंदर। लोग बख्तियार के अंदर कितने लोग चोर हैं? 60% चोरी करवा रही है। मैं आवाज ये करना चाहता हूँ, 60% चोर है, लेकिन जो हाल इन बिलों ने किया है इससे तो ये पता चलता है कि 100% महकमे वाले चोर है। दोस्तों, ये तो अभी हमने तहरीक का पुरअमन तहरीक का आगाज किया। मैं आपको हलफ देता हूँ, ये वकीलों की तहरीक है और वकीलों के हाथों में और अंजुमन ताजरान के दोस्तों के हाथों में है। अंजुमन ताजरान के दोस्तों के हाथों में है, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के दोस्तों के हाथों में है। ये बड़े संजीदा फिक्र दोस्त हैं। ये पुरअमन तहरीक है। अगर इस तहरीक को कामयाब करवाना है तो पुरअमन लेके इसको हम चलेंगे। अभी तो हमने अपना असल रंग दिखाया ही नहीं, आपने पहले ही चीजें मारनी शुरू कर दी है। आपको ये पता है, ये जो क़यादत है ये सारे हुसैन को खरीद सकता है कोई? लगाओ कीमत, देखते हैं। ये हमारी का नुमाइंदा है, कारकुन है ये हमारा, हम इसके कारकुन है, हम सारे कारकुन है। हमें खरीद के दिखाओ, हमें बेच के दिखाओ, हमें झुका के दिखाओ, मान जाएंगे। अब लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। और मैं आपको बताऊं, 5 सितंबर का जो मुजाहरा तारीख की मीरपुर की तारीख में होने जा रहा है, इससे बड़ा मुजाहरा कभी नहीं हुआ होगा मीरपुर की तारीख में। लेकिन ये सूरत में कामयाब होगा कि हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवानी, अब आपका फर्ज है। हमने अपने जद्दोजहद का आगाज कर दिया है। ये जद्दोजहद करना हमारा फर्ज में फराइज में शामिल नहीं था, लेकिन हमने इस बात की कंपल्शन फील की कि लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, इस जद्दोजहद का आगाज किया जाए। अब हमने एक जद्दोजहद का आगाज किया है, इसको पाया तकमील तक पहुंचाना आपकी आने वाली नस्लों का फर्ज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना डिसिप्लिन कायम रखें, अपना इत्तेफाक कायम रखें। अवाम की ताकत के सामने जो है कोई ताकत नहीं ठहर सकती। लोगों के इत्तेफाक के सामने कोई बंदा नहीं ठहर सकता, चाहे वो कितना ही जाबर और कितना ही काहिर हो। और ये लीडर है, और लीडर तो वो होता है जो एक बात करे। उस गांधी ने कहा था, never make a promise, never make a promise, but if you make your promise, then do it at your life's cost। कि आप लोगों से कोई वादा ना करें, लेकिन अगर आप वादा करते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, मैं इनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा अगर आप वादा करते हैं सोच समझ के करें, लेकिन जब वादा करते हैं तो उसको अपनी जिंदगी के घास में पूरा करें। जनरल अयूब ने फ्री बिजली का वादा किया, सरदार इब्राहिम साहब ने फ्री बिजली का वादा किया, जनरल मुशर्रफ ने, और जनरल मुशर्रफ से ताकतवर हुक्मरान है ये। जनरल मुशर्रफ साहब ने देखा कि मीरपुर के लोगों ने 2 दफा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने ऐलान किया कि फ्री बिजली मीरपुर को दी जाए। 400 मेगावाट आजाद कश्मीर की जरूरत थे तो उनको फौजी बनने थे, शेख बनने थे, उनसे किसी ने मीरपुर के बाद दे दो। वो आपके वजीर, आपके एमएलए जो है पेश हुए, उन्होंने कहा हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें 11 गाड़ियां दे दे, हमें 7 गाड़ियां दे दे। ये तो हाल है। आप वादा करें। हमने ये जद्दोजहद की है, 42 साल हो गए मुझे इस कागजात की सियासत की स्याही में। केएच खुर्शीद के हाथों हमारी तरबियत हुई, आपने नाम सुना होगा। केएच खुर्शीद का एक ईमानदार और दयानतदार शख्सियत थे आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, और कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने कभी कौमी पैसे की बदयानगी की हो।
اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ یہ اتحاد اپنا قائم رکھیں آپ اپنا اتحاد ضبط رکھیں انشاءاللہ العزیز فتح آپ کی ہوگی 5 تاریخ کو ایسا عظیم و شان مظاہرہ ہونا 3 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے میرپور کی 1 لاکھ سے زیادہ بندہ میرپور بار ایسوسیشن میں جمع ہونا چاہیے 5 ستمبر کو اور صبح 10 بجے آپ سارے اپنے گھروں سے نکلیں کوئی بچہ کوئی بوڑھا کوئی جوان جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا یہ آپ کی تحریک کا 2nd مرحلہ ہے یہ پرامن تحریک ہے جو تکلیف کاری کرنے کی کوشش کریں گے وہ وفاق پاکستان کے دشمن ہیں وہ لوگ جو آپ کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ یہ کوشش کرتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے میرپور بار ایسوسیشن وارن کرتی ہے آپ کو آپ نے کسی شخص کا میٹر کاٹا اور میرے دوستوں یہ اتنے سینکڑوں کے حساب سے آپ لوگ متحد ہیں اور 1 میٹر لیٹر آ کے اور 1 میٹر چیک کرنے والا آ کے آپ کا کنیکشن کاٹ لے اور یہاں سے واپس چلا جائے آپ اس کو جوتے مارے آپ اس کو پکڑے اور جیسے بار ایسوسیشن میں ہمارے پاس لے آئے ہم ان کے آفیسرز کو پرامن میسیج دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو پرامن میسیج دے رہے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا کسی بندے کا کنیکشن کٹا کسی بندے کی بجلی کٹی تو پھر آپ سمجھے کہ اس آزاد کشمیر کے اندر حالات سنبھالنے آپ سے ممکن نہیں دیں گے اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے کہ چل رہی ہے وہ ایک کہانی پرانی سنے ہیں علی بابا 40 چور اور 40 چوروں کی کیا ضرورت ہے اس آزاد کشمیر کے اندر اتنے بڑے خرچے اتنی بڑی اسمبلیوں کی کیا ضرورت ہے ریاست جموں کشمیر کو آزاد ہو گئی ہے جب آزاد ہو تو پھر دیکھا جائے گا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنتی ہے یا نہیں بنتی اس ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر ہر سال پاور کی اسمبلی ہے اور چائنا جیسا بڑا ملک جس کے اندر 20 پاکستان سموئے جا سکتے ہیں 25 سے زیادہ منسٹرز نہیں ہیں وہاں پہ کتنے 25 سے زیادہ اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہے کسی ملک میں 7 منسٹر ہے کسی میں 10 منسٹر ہے دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں اور 21ویں صدی میں تم نے ہمیں بجلی کے بلوں اور پانی کے بلوں پہ لگایا ہوا ہے تو میں آخر میں آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں ہم بکنے والے نہیں جھکنے والے نہیں ہیں ہم اپنی وکالت کرتے ہیں حلال کا رزق کھاتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں حلال کھانے کی تربیت دی ہے اور ہماری نسلیں حرام سے نہیں پلی اور اس سانپوں کے اندر بھی ایک بیماری ہے سانپوں کے اندر ایک بیماری ہے سانپ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں اور صبح صادق ہونے سے پہلے ان بچوں کو کیا کرتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کے لیڈر جو ہیں وہ آپ کو کھانا شروع ہو گیا ہے یک زبان یک دواس یک جو ہے قوت جو ہے بن جائے انشاءاللہ وزیر آپ کے حقوق جو ہے ہمارا کوئی نہیں میں نے الیکشن نہیں لڑنا آپ کے حلقے سے میں بہت الیکشن لڑ چکا ہوں عوامی پور کے اندر میں نے الیکشن نہیں لڑنا نہ لوگوں نے لڑنے نہ آپ سے ووٹ لینے ہیں جس کو دینا چاہتی ہے ڈیموکریسی ہے ووٹ لیکن اپنے حقوق کے لیے تو نکلے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں وعدہ کرتے ہیں لڑیں گے انشاءاللہ نظام بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے بہت شکریہ ایک وضاحت شبیر صاحب ادھر موجود ہے صدر صاحب کہا دیں کہ 5 تاریخ کو ہم چک سواری میں مظاہرہ کر کے پھر میرپور آئے یا ہم ڈائریکٹ میرپور آئے ان کا موقف یہ ہے کہ آپس میں میری آپ سے ایک رشتہ ہے دیکھیں ہماری قوت ہمیشہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کچھ دوست یہاں پہ پچھلی دفعہ بھی 3 اگست کا مظاہرہ ہوا بہت بڑا مظاہرہ تھا لیکن قوت کیوں ڈیوائیڈ ہوئی آپ نے یہاں پہ مظاہرہ کیا ڈڈیال کے دوستوں نے ڈڈیال میں اسلام آباد کے دوستوں نے اسلام آباد میں خالق آباد کے دوستوں نے وہاں پہ چیچیاں والے اس دفعہ سینٹرل ایک مظاہرہ ہوگا ایک مظاہرہ ایک آواز ایک قوم اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ 7 کی تاریخ کو بدل کے آئے گا انشاءاللہ یہ تحریک کا دوسرا مرحلہ پرامن اس کے بعد تیسرا مرحلہ بھی آئے گا اس کے بعد چوتھا بھی مرحلہ آئے گا ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہو رہی ہے تمام دوستوں بھراواں میں شکریہ ادا کرنا جنہ اتنا ٹائم سارے واسطے کٹیا کامران طارق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا راجہ امتیاز صاحب نے جتنے باہر نے سارے ساتھ آئے انہوں نے شکریہ ادا کرنا صافی برادری نے شکریہ ادا کرنا بہت ٹائم دیتا ہے جیسا کہ بڑی مہربانی اس سال اپنی تاریخ نہ اس طرح تھا شہر شامل ہو سو چوک پٹی نے کسی قافلہ تو روز نہ کیمپ کی حاضری دیا کرو تمام چک سواری نے دوستوں میں جتنے ہیں سارے دوستوں نے شکریہ حاضری دیا کرو مہربانی نام راجہ ذوالفقار صاحب نے بہت شکریہ جنہوں نے نارا صاحب قیمتی واقعہ سارے سے کڑے دکھایا ہے مہربانی نام
مہمان میرپور کھڑی پریس کلب کے صدر راجہ ظہیر صاحب